خلیل جبران ایک بڑے مشہور رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی. ان میں سے ایک بات جو انہوں نے بچوں کے متعلق لکھی وہ بڑی مجھے پسند تھی. انہوں نے کہا کہ ماں باپ جو ہیں وہ کمان کی طرح ہوتے ہیں اور بچے اس کمان میں سے نکلے ہوئے تیروں کی طرح ہوتے ہیں. تو کمان جتنی مضبوط ہوگی، جتنی فلیکسیبل ہوگی، جتنی سٹیبل ہوگی، تیر اتنے ہی دور جائیں گے. ایک دفعہ جب تیر کمان میں سے نکل جائے تو اب کمان اس تیر کی فلائٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. تو بچے جو ہیں وہ ایک دفعہ ہم اس دنیا میں لے آئیں تو ہم ان کی ذات کو، ان کی پرسنالٹی کو، ان کی سوچ کو اب کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ جس دنیا کے لیے بنے ہیں اس دنیا نے بھی آنا ہے. ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو بھی ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے گزار لی ہوئی ہے، جبکہ بچے ہم نے نئی دنیا کے لیے پیدا کیے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ایک سٹیبل کمان، ایک مضبوط اور فلیکسیبل کمان کی طرح اپنا رول پلے نہیں کرتے، اسی وجہ سے تیر بھی دور نہیں جا پاتے. اور اگر کوئی تیر بہت ہی اچھا ہو، جس کی ایرو ڈائنامکس بڑی اچھی ہوں، وہ اگر دور جانا بھی چاہے تو یہ کمان اسے دور جانے ہی نہیں دیتی. تو ابھی جو واقعہ ہوا ہے حمیرہ اصغر ایکٹریس کے ساتھ کہ ان کی ڈیکمپوز لاش ملی ہے اور ان کے پیرنٹس نے اس لاش کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے اور یہ پیرنٹنگ فیلئر کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس بچے پیدا کرتے ہیں لیکن وہ پھر بچوں کی زندگی کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حمیرہ اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ کو چوز نہیں کر سکتی تھیں، وہ اپنے کیریئر کو چوز نہیں کر سکتی تھیں، وہ اپنی مرضی سے اپنے شادی کا ڈیسیژن نہیں لے سکتی تھیں. تو یہ جب سارے ڈیسیژن انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف نہیں جانے دیے تو پیرنٹس نے انہیں آؤٹ رائٹ ڈسکارڈ کر دیا اور انہیں کہہ دیا کہ اب ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایون مرنے کے بعد بھی ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا گوارا کریں گے. تو یہ ہمارے سوسائٹی میں بہت بڑا المیہ ہے. ہم بجائے یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو تیروں کی طرح لمبی اڑان کے لیے تیار کرنا ہے، اس دنیا کے لیے جو آنی ہے، ہم آج کی دنیا میں ہی انہیں ذلیل کرنے پہ، انہیں کھجل کرنے پہ، انہیں تڑپانے پہ، ان کا گلا گھونٹنے پہ، ان کی خواہشات کو دفن کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا کام ہے.